السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے 5 شعبان 1441 ہجری 30 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور سورہ توبہ کی 72ویں آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اختصار کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں اور ایمان والی خواتین کے ساتھ۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ صرف المؤمنین کا لفظ استعمال فرماتے تو کافی تھا، لیکن المؤمنات کا لفظ اس بات کا ثبوت اور اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات یہاں بات کو پختہ انداز میں کرنا چاہتے ہیں، شکوک و شبہات سے بالا تر رکھ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان خواتین یہ نہ سمجھیں کہ یہ اجر جس کا تذکرہ ہونے والا ہے یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور وعدہ کس بات کا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ نہریں 4 ہیں: لبن، ماء، خمر اور العسل، دودھ، پانی، شراب پاکیزہ اور شہد۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ایک انداز ہے قرآن کا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں، دنیا کی طرح عارضی نعمتیں نہیں ہیں۔ ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ قسم کے گھر، جس طرح کہ کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی ہے، ہیرے جواہرات، یاقوت، موتی سب کچھ جڑا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ پرسکون خوشبوئیں، ہر قسم کی سہولت۔ فی جنات عدن، یہ ایک تاکید ہے پچھلی الفاظ کی، خالدین فیہا یعنی یہ خلود ابدی ہے، جس طرح کہ جنت الخلد ہے اور جنت المأوا ہے۔ اور حدیث کل کے سبق میں گزر چکی ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، اور فردوس جنت کا سب سے اونچا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں پھوٹ رہی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر المراغی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ بات عام ہے، میں اور آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر باغات کا تذکرہ جنت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان ایسے ماحول کو پسند کرتا ہے، نہریں ہوں، ندی نالے ہوں، صاف ستھرا پانی ہو، سبزہ ہو، درخت ہوں، باغات ہوں، تو یقیناً انسان کو ایک خوشی اور ایک سرور وہاں پر حاصل ہوتا ہے۔ اور اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں، تفسیر الخاتم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنت کے جو باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو انسان جب دیکھے گا تو اس کا حسن انسان کو مبہوت کر دے گا۔ اور یہ کوئی عجیب و غریب بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات جب ہم کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جو قدرتی حسن کا ایک نمونہ ہوتا ہے تو انسان وہاں مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ منٹوں کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے حساب سے نظریں باندھ کر وہاں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو مساکن طیبہ ہے نا، اس کے بارے میں اہل علم نے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں وہ کچھ عطا فرمائیں گے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اور اس حوالے سے پھر اہل علم نے مختلف احادیث بیان کی ہیں، جن میں بنیادی طور پر وہی چیز ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے جسے انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں انسانی کان نے سنا نہیں، اور وہاں پر انسان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس حوالے سے مختلف اہل علم کے مختلف اقوال ہیں کہ جنت کے جو باغات ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی، جنت کے جو محلات ہوں گے وہ کس قسم کے ہوں گے، اور اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اشارہ بھی فرما دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے معزز خواتین و حضرات، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تو عام قسم کی تھوڑی بہت جو رضامندی ہے وہی انسان کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ کی مکمل خوشی، مکمل رضامندی، اس سے بڑھ کر انسان کو اور کچھ نہیں مل سکتا، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں وہ انسان کو مل جائیں، اور ایک ہے نعمتیں عطا کرنے والا رب انسان کو مل جائے۔ اس سے بڑی انسان کے لیے خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام راضی ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔